السامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین محترم، ہر ہفتے ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملک پاکستان میں خواتین کو اگر ہم کنسیڈر کریں اور یا ان کا ذکر کریں تو ان کی تعداد پاکستان کی پاپولیشن کے اندر مور دین 50% ہے، اور خواتین نے ملک کی ترقی کے لیے بڑے اہم کردار ادا کیے ہیں۔ انہی خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے آج ایک ایسی شخصیت ہمارے یہاں تشریف لائی ہیں جو مہمان خصوصی ہیں ہماری آج کے اس پروگرام کے اندر، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبر بھی رہ چکی ہیں، نیشنل اسمبلی کی ممبر بھی رہ چکی ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، اور جب آپ کو دیکھ رہا ہوں، مل رہا ہوں، تو مجھے قاضی صاحب کی یاد بھی آ رہی ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، مجھے خود بڑی سعادت مل رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ میرے بچوں کے استاد ہیں آپ، میرے بچوں نے آپ سے قرآن پڑھا ہے، تو اور آپ کی ایک بڑی، وہ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ اس معاشرے کی بہترین لوگوں میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک کویسچن کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ فرمائیے کہ تشکیل پاکستان میں خواتین نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ ایک عورت ہونے کے ناطے یہ بھی تاریخی ایک حقیقت ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اگر نہ ہوتیں تو شاید خواتین کا کردار چھپا رہ جاتا، لیکن ان کی وجہ سے خواتین کا کردار رہا ہے۔ عورت نے یونین جیک اتار کر تو فاطمہ صغریٰ، اس نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، اور مجھے وہ اماں بھی ان کی یاد آ رہی ہیں کہ وہ بولیں اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ تو وہ اس دن بھی میں کسی کو یہ بھی بتا رہی تھی کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اماں بھی اس پورے برقعے کے ساتھ وہ قائد اعظم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ پورے مسلم لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ میں وہ بڑے اہتمام کے ساتھ پورا اپنا وہ کالا برقع وہ پہن کے، تو یہ عورت کا کردار ہے۔ اور پتہ نہیں نہ جانے کتنی، وہ کہتے ہیں نا انسنگ ہیروز، کہ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے کہ ان عورتوں نے وہ کام کیا تو یہ پاکستان بنا۔ مرد اکیلے کسی بھی تحریک میں وہ اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ یعنی اس کے ساتھ وہ عورتیں موجود نہ ہوں۔ اور خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری تقریروں میں خواتین کا ذکر ہے کہ وہ بندوق اور پین سے زیادہ طاقتور ہیں، عورت کی جو طاقت ہے وہ تہذیبوں کو بناتی ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے عربی کا ایک مقولہ النساء عماد البلاد، کہ عورت تہذیبوں کی عمارت کا ستون ہوتی ہے، جتنا وہ مضبوط ستون ہوگا اتنی مضبوط وہ عمارت بنے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان تو بنا دیا ہمارے اکابرین نے، اور اس کی حفاظت کی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود لی ہوئی ہے۔ اس کے استحکام کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستورات کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جو میں نے ابھی کہا کہ وہ تہذیبوں کی عمارت کا ستون ہے، وہ نہ خود جب وہ خود مضبوط ہوگی تو آگے اپنی نسلوں کی بھی یعنی مضبوطی کا باعث ہوگی، اور سب سے بڑی اس کے اوپر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں اپنی صفت تخلیق اسے عطا کی ہے۔ وہ ایک بے جان لوتھڑے کو انسان بناتی ہے اور اس کو اپنا خون جگر دے کر اس کی صلاحیتوں کی آبیاری کرتی ہے، تو خواتین بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ابھی بھی جو ہمارے ملک کے اوپر ایک آزمائش آئی ہوئی ہے سیلاب کی، اس میں بھی خواتین ہی ہماری اس آزمائش کو دور کرنے میں، اس لیے کہ سب سے زیادہ متاثر عورت اور بچے ہو رہے ہیں۔ ابھی اگلے مہینے ہی ایک رپورٹ، یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 75,000 خواتین زچگی کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، اور ہمیں بڑھ کر ان کے لیے بھی اور نئی آنے والی زندگی کو بھی بچانے کے لیے ہمیں
اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ عورت ہی یہ کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنی یعنی جو نئی آنے والی زندگیوں کو اور ان ماؤں کو جو کہ اس مرحلے سے گزر رہی ہیں ان کے لیے پوری طرح سے مستعد بھی ہوں اور پوری طرح سے کام بھی کریں. ہم سب مل جل کر، یہ ایک ہمارا گھر ہے، یہ پاکستان ہمارا گھر، اور ہم بطور قوم ایک خاندان ہیں، ایک فیملی ہیں. اور کہتے ہیں عورت نا خاندان کا مرکز محبت ہوتی ہے. وہ جتنا زیادہ یعنی اس خاندان کو بچانے میں مستعد ہوگی اور اپنا کام کرے گی تو انشاءاللہ اتنا ہی ہمارا یہ مشکل سفر جو ہے یہ جلدی کٹ جائے گا. تو اس لیے میں ساری قوم سے یہ اپیل کرتی ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ ہاں ایک تو اتحاد اور اتفاق ہمارا قائم رہے، اللہ کی طرف رجوع کریں کہ جو ہمارے اوپر آزمائش ہے وہی کاٹ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے بچوں کی صحت اور تعلیم اس کے لیے پوری طرح سے مستعد ہوں کہ جو ہمارا ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ہماری یوتھ میں بچیاں ہیں ان کو کیسے موٹیویٹ آپ کر رہی ہیں اس حوالے سے، پیغام پاکستان کے حوالے سے؟ جی، پیغام پاکستان کو ہم لوگ لے کے گئے ہیں یونیورسٹیز میں. دیکھیں جب تک آپ کے تعلیمی میدان میں آپ کا ایک نریٹو اور ایک بیانیہ نہیں مستحکم ہوگا آپ اسے عوام میں نہیں پھیلا سکتے. تو بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ یہ یونیورسٹیز کے تحت، اساتذہ کے تحت نوجوانوں میں، چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بچیاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں عورت نے ہر ایک دور میں قوموں کو سنوارا، تو ہم اسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں. پھر ہم نے اس کے اندر ایک سلوگن انٹروڈیوس کیا ہے، اسٹرانگ فیملیز بلڈ اسٹرانگ سوسائٹیز، اور اس کے تحت ہم کام کرتے ہیں. تو ہمارا سب سے اولین جو کام ہے وہ یہ کہ یونیورسٹیز کے تھرو ہم محبت کا پیغام بانٹیں، ہم اخوت کا پیغام بانٹیں، ہم کو ایگزسٹنس کا پیغام بانٹیں، اور ہم تشدد اور انتہا پسندی سے دور رہ کر اعتدال کی طرف، میانہ روی کی طرف، اور یعنی ایک خوبصورت جو طرز زندگی اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ ماڈرن بھی ہے، وہ جدید بھی ہے، وہ ماڈریٹ بھی ہے. تو اس اسلام کے تحت ہم اسے یعنی لوگوں کو لے کے آئیں. اور چونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور میں ایک کتاب ہے روش اس کو سب لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، نظریہ پاکستان نے اسے چھاپا ہے، اور اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 100 سے زیادہ تقریروں کے اقتباسات جمع کیے گئے ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی کاپی لے کے بھی آئی ہوں کہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ مواقع کے اوپر یعنی بیان کیے ہیں. نوجوانوں کو خاص طور پر ان کو اسٹوڈنٹ سے بڑی دلچسپی تھی، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن انہوں نے بنائی، اور ان کو جو اس میں کوئی ایسا شارٹ پیرا ہو قائد اعظم کے حوالے سے وہ دیکھیں، وہ انہوں نے کہا اسلام ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے. انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور میں 13 جنوری 1948 کو فرمایا کہ اسلام ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے. ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک ٹکڑا زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. اور یہ تقریباً 100 پیراگراف ہیں، 100 پیراگراف ہیں جس میں قائد اعظم نے ہمیں بتایا کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے اور ہم پاکستان کو کیوں بنانا چاہتے ہیں. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان اگر قائد اعظم کے اصولوں پر، علامہ اقبال کے اصولوں پر ہم آج بھی اسے بنانا چاہیں تو وہ اصل میں پیغام پاکستان ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک حرف، ایک ایک سطر، ایک ایک جملہ، ایک ایک پیراگراف سونے کے تولنے کے لیے اور سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. ایک ایک چیز جو ہے وہ صادق آ رہی ہے، جو پریڈکشن کی وہ آج صادق آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ استحکام پاکستان کے لیے ہماری خواتین کی رہنمائی کیسے کی جا سکتی ہے؟ پاکستان تو بن گیا، اب اس کے استحکام کے لیے استحکام دیکھیں ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے یہ پاکستان بنا تھا، اسی جذبے کی ضرورت تھی. وہ کہتے ہیں ہم اس وقت ایک قوم تھے اور ہمارے پاس وطن نہیں تھا، لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن بطور قوم ہمارے اندر وہ انٹیگریٹی اور اتحاد کی ضرورت ہے.
اس کا استحکام تبھی ہوگا کہ جب ہم سب مل جل کر اس کو یعنی اتحاد اور اتفاق جو انہوں نے ہمیں 3 اصول دیے تھے یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کا، تو یہ سب سے زیادہ آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ سبحان اللہ۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ صرف مردوں کی نہیں بلکہ خواتین کی بھی، سب کی یہی شمشیریں ہیں کہ ہم یقین بھی محکم ہو اور عمل بھی مسلسل ہو اور محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ ہم وہی فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن، ایمان، اتحاد اور تنظیم کے ذریعے سے جب ہمارے بزرگوں نے اس کو قائم کیا تھا، وہی اصول آج اس کے استحکام کے لیے بھی سب سے میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ ضروری اس ہیں۔ وقت اس دور میں خواتین بڑا ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کر رہی ہیں، اور حکومت کے اندر بھی اور پرائیویٹ حلقوں کے اندر بھی۔ ان کے حوالے سے آپ کیا ان کو آپ میسیج کنوے کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں وہی میں جو شروع میں بات کی تھی کہ ہم اس پاکستان کا ستون ہیں، ہمارے اوپر ہی اس معاشرے کی بنیاد ہے کہ ہم جتنے مضبوط خود ہوں گے، جتنی اچھی تربیت اپنی آنے والی نسلوں کی کریں گے اور آنے والے لوگوں کے لیے اور آنے والے نسلوں کے لیے ایک مضبوط اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلامی بھی ہو، جو فلاحی بھی ہو، جو جمہوری بھی ہو اور جو متحد اور متفق بھی ہو، عورت ہی یہ سارے تقاضے نبھا سکتی ہے۔ اللہ نے اسے ہی یہ یعنی سلیقہ دیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو جوڑنا جانتی ہے، وہ لوگوں کو متحد کرنا جانتی ہے، وہ بڑے بڑے جو مشکلات کا دور ہوتا ہے وہ اپنے اوپر جھیل لیتی ہے لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سفر نہیں کراتی۔ تو آج بھی ہمارے لیے یہی ایک سبق ہے کہ ہم سب لوگ خود بھی مضبوط بنیں اور آنے والی اپنی نسلوں کے لیے ایک مضبوط راہ چنیں اور ان کے لیے ایک اچھا پاکستان ان کے لیے چھوڑ کے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جوڑنے کے لیے، پاکستان کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایجوکیشنل پروگرامز اور موٹیویشنل پروگرامز وہ کثرت سے ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے اس حوالے سے یہ پہلا پروگرام جو ہے پیش کیا ہے۔ اس قسم کا پروگرام اور اس سے پہلے کسی اور چینلز پر اس حوالے سے بھرپور طریقے سے ابھی تک نہیں آیا، اور پاکستان ٹیلی ویژن کی اس کوشش کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی؟ دیکھیں پی ٹی وی ہمارا فخر ہے۔ دیکھیں آپ نا وہ کہتے ہیں نا وہ ہمیں اپنے گھر کی طرح لگتا ہے۔ بہت سارے چینلز ہیں اور ہر لیکن جو پی ٹی وی کے اسٹیشن میں آتے ہیں نا لگتا ہے میں اپنے گھر آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک فیملی چینل ہے، اسے آپ لوگ بہت اعتماد کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ جی یہ ہماری معاشرت کے بالکل اگینسٹ کوئی ڈرامہ ہے، ہماری تہذیب کے خلاف، ہمارے روایات کے خلاف۔ تو ہمیں بہت فخر ہے پی ٹی وی کے اوپر، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کا فرض بھی ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے صحیح جو پیغام پاکستان ہے اس کے لیے وہ پروگرام بھی کریں، اور وہ خواتین کے لیے بھی کریں، وہ نوجوانوں کے لیے بھی کریں، اور اس طرح کے پروگرام وہ اور بھی دلچسپ انداز میں وہ کریں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کے لیے پیغام پاکستان کو آسان انداز میں، کہانی کے انداز میں، سٹوریز کے انداز میں وہ ضرور نئی نسلوں تک منتقل ہونا چاہیے۔ جو بالکل بیبیز ہوتے ہیں نا جی، وہ کارٹونز میں آپ دیکھیں ہمسایہ ملک ان کو اپنی پوری تہذیب سکھا رہے، تو ہمیں بھی اپنے اینیمیشن کے ذریعے، کارٹونز کے ذریعے اپنی تاریخ، اپنے جو امنگیں ہیں اور اپنی آرزوئیں ان کو پی ٹی وی کو کی میری خواہش ہے کہ ان کا بھی کوئی بچوں کے لیے کوئی کارٹون چینل بھی وہ بنائیں، کوئی اینیمیشن بھی بنائیں، اور یہ پیغام پاکستان ان کے ننھے ذہنوں میں راسخ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے، بڑی اچھی کوشش ہے، اور یقیناً آپ جیسی شخصیات جب اس پروگرام میں آتی ہیں تو وہ اپنے آئیڈیاز سے، اپنے تجربے سے گائیڈنس پاکستان ٹیلی ویژن کو ملتی ہے، اور یقیناً اس کی روشنی میں ابھی تو پروگرام کی ابتدا ہے اور اتنا زبردست اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے پوری طرف سے، اور سب لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اس قسم کا پروگرام بہت پہلے آنا چاہیے تھا۔ آپ تو بچوں کے استاد بھی ہیں نا، قرآن ان کو پڑھاتے ہیں، یہ پاکستان بھی ہمارے لیے مسجد کی مانند ہے نا، تو آپ بچوں کے لیے بھی ضرور ان کو پیغام پاکستان آسان انداز میں اور وہ
تو میں بھی انشاءاللہ آپ جب بھی حکم کریں گے میں بھی اس میں آپ کے ساتھ دیکھیں جی پی ٹی وی میرا تو گھر ہے. جی بالکل. مجھے تو تقریباً 50 برس ہو گئے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ تو ادھر ہی ہوتے ہیں اور ہم آپ کو دیکھ دیکھ کے ہمیں بھی اپنا گھر لگتا ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب آخر میں کوئی خاص میسیج آپ اوورآل بچیوں کو دینا چاہیں؟ دیکھیں جی بچے ہوں یا بچیاں ہوں سب کو نا ایک ہی کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری, اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر, اگر ہو صلح تو رانا غزال تاتاری. یہ پیغام ہے پاکستان ہے اصل میں کہ اگر مشکل وقت آئے گا تو ہم شیروں سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ اپنے ملک کی بچانے کی فکر کریں گے. لیکن جب ہم محبت کرتے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں اگر ہو صلح تو رانا غزال تاتاری, اور بس بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہے بے داغ. اس لیے کہ چاروں طرف بہت ہی زیادہ آلودگی ہے, ذہنی آلودگی, فکری آلودگی. تو ایک ہی جو قرآن کا پیغام آپ بھی بتاتے ہیں, پیغام پاکستان بھی یہی ہے کہ اپنی فکر کو اور اپنے جوانوں کی جو شباب ہے اللہ تعالیٰ اس کو صالح رکھے, اس کو ہر طرح کی گندگی سے بچا کے رکھے. اور بس یہی ایک پیغام ہے کہ ہم پاکستان کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا پاکستان بنا سکیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ کی بہت عمدہ گفتگو تھی, پر اثر گفتگو تھی. میں بڑا متاثر ہوں. میں نے آپ کو پہلی دفعہ سامنے بیٹھ کے سنا ہے, نام تو آپ کا بیش مرتبہ سنا, اور ہمارے یقین بچے اور بچیاں آپ کو سنتے ہیں اور وہ آپ کی باتوں کو خالی سنتے نہیں ہیں, اس پر عمل بھی کرتے ہیں. یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس سے استفادہ انہوں نے کیا ہوگا. ناظرین انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے ایک نئی شخصیت کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے قاری سے صداقت کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.